بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شبہات کی ہوا نہیں لگنے دوں گا، لیکن میں یہ تو بتا سکتا ہوں نا کہ گینٹی والے کچھ بدماش شنگاری ہیں جو اس وادی میں سنسنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں، اس نے کہا، لیکن بدماش شنگاریوں کا ذکر نہ کرنا، اس سے بے اعتمادی پھیل سکتی ہے۔ بس وہ کچھ بدماش ہیں جو شنگاری ہونے کے علاوہ باہر کے کوہستانی بھی ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، میں نے سر کو خم دے کر کہا۔ بعد کی کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ وضاحت ضروری تھی۔ میرے ساتھی اور خاص طور پر سفید فام عورت ان واقعات سے دہشت زدہ ہوئی جا رہی ہے۔ میں منقش چوبی دروازے سے باہر نکلا تو قالینوں والی چوپال میں وہ شخص میرا منتظر تھا جو مجھے وہاں تک لایا تھا۔ وہاں موجود لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا اور وہ کئی ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی گرم گرم قہوہ پی رہا تھا، کہیں سے چائے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی اور ایک ٹولی کے وسط میں مختلف قسم کی شرابوں کی ملی جلی بوتلیں نظر آ رہی تھیں۔ خاص بات یہ تھی کہ وہاں بیٹھے ہوئے خوش باش شنگاریوں میں سے کوئی بھی غیر مسلح نہیں تھا۔ ہر ایک کے شانے سے کوئی نہ کوئی آتشی ہتھیار جھول رہا تھا۔ میرے باہر نکلتے ہی سندل خان کسی طرف سے لپک کر آیا اور میری طرف ہاتھ لہراتا ہوا سردار پائندہ گل کے خاص کمرے میں جا گھسا۔ شاید سردار کو تنہائی کے عذاب سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اس نے اپنے سر لی ہوئی تھی اور وہ اپنا فرض بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا تھا۔ میں واپس پہنچا تو میرے سر پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ چکا تھا اور شاید اس کے اثرات میرے بشرے پر بھی واضح تھے، کیونکہ ویرا نے مجھے دیکھتے ہی ہانک لگائی تھی۔ خاصے سرخ رو نظر آ رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ خان بابا نے تمہیں کوئی اچھی خبر سنا دی ہے۔ مجھے وہاں لانے والا ویرا کی بات کو سنی انسنی کر کے واپس چلا گیا اور میں اس تخت پر جا بیٹھا جہاں وہ تینوں کارڈز کھیلنے میں مصروف تھے۔ چہرے کی سرخی پر مت جاؤ، میں نے ویرا سے کہا۔ اگر ہم اس صحت افزا مقام پر اتنی ہی بے رحمی کے ساتھ کھاتے پیتے رہے تو ہماری جلد کی تمام باریک شریانوں سے خون باہر آنے لگے گا۔ سردار پائندہ گل کے عزائم خوفناک ہیں۔ وہ پوری سنجیدگی سے ان پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے، تفصیل سے بتاؤ نا۔ غزالہ کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ جب تک میں جنت گل کو اس کے سامنے پیش نہیں کروں گا تم لوگ اس کے یرغمالی رہو گے۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں انہیں آگاہ کیا، تمہاری دیکھ بھال پوری توجہ سے کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بلا وجہ نہیں اٹھایا گیا۔ پائندہ گل نے شروع ہی سے اپنا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ سلطان شاہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، اب جنت گل کی تلاش میں تم کہاں کہاں مارے پھرو گے، اس بارے میں اس کے آدمی میری رہنمائی کریں گے۔ فی الحال وہ لڑکی کابل میں ہے۔ کابل کے راستے بھیانک جنگ کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ وہاں تک پہنچنا اور پھر وہاں سے صحیح سلامت واپس نکل آنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ غزالہ بدستور پریشان تھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ احتیاط، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اس کا نام نہ لینا، اس کے لیے خان بابا کا خطاب ہی بہتر ہے۔ تم نے خان بابا سے اپنے اور بدرو دادا کے پرانے مراسم کا ذکر کیا تھا؟ ویرا نے پوچھا۔ اس بارے میں میری ہر بات رائے گاں جاتی۔ میں نے اب تک تو بدرو دادا ہی کی طرف سے میری سفارش آئے تو بات بن سکتی ہے۔ خان بابا میری کوئی بات نہیں سنے گا اور اس کے آدمیوں کو ہم نے اپنی ناکام کارروائی پر بدزن کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ عبدل اور ولی واپس جا کر بدرو دادا کو تمہارے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتائیں۔ سلطان شاہ نے کہا، ہاں، موجودہ صورتحال میں بہت مایوس کن ہے۔ میں انہیں آنکھ مارتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تمہیں کارڈز کہاں سے مل گئے؟ ایک شنگاری 2 گڈیاں دے گیا تھا۔ تاش کھیلتے ہی وقت آسانی سے گزر گیا۔ ویرا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے، بارش رکنے کے آثار ہیں، مطلب ہی صاف ہوتا جا رہا ہے۔ بہتر ہونے کے بعد ہمیں باہر نکلنے کی اجازت تو مل جائے گی نا؟ میں نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ نہ بھولو کہ ہم قیدی ہیں اور پھر یہاں کے حالات بھی مخدوش ہیں۔ وہ گھنٹیاں کسی بھی وقت بج سکتی ہیں۔ خان بابا ان بدماشوں کی طرف سے فکر مند ہے۔ گھنٹیوں کے بارے میں تم نے خان بابا سے بات کی تھی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ کچھ نامعلوم بدماش ہیں جو شنگاریوں میں خوف و ہراس پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ جس دن بھی ان کا کوئی آدمی پکڑا گیا ان کی پوری ٹولی موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی۔ میں ان کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتا رہا جن کے بارے میں پائندہ گل نے اجازت دی تھی، لیکن میں نے انہیں اشاروں کنایوں میں یہ سمجھا دیا تھا کہ میں باقیہ باتیں موقع ملنے پر بتاؤں گا۔ اس بڑے کمرے میں ہم چاروں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہاں جدید مواصلاتی وسائل کی کوئی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں
کس بنا پر وہاں گفتگو سننے والے حساس آلات کی موجودگی کا اندازہ کر رہا تھا۔ ان حالات میں میرا حد سے زیادہ محتاط رویہ ان تینوں کے لیے الجھن کا سبب بن گیا، لیکن غنیمت یہ ہوا کہ کسی نے مجھ سے ان باتوں پر الجھنے کی کوشش نہیں کی اور ہم چاروں تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران میں ایک شنگاری واڈکا کی 2 بوتلیں، برف سے بھرا ہوا تھرماس اور ڈرائی فروٹ کی ٹوکری لے کر آیا تو وہ تینوں اس مہمان نوازی پر حیران رہ گئے۔ یہ فرمائشی مدارات ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ خان بابا سے 1 بوتل فی کس یومیہ کا معاہدہ ہوا ہے، یہ آج کا کوٹا ہے، کل نیا دانا پانی آئے گا۔ خان بابا کو ہر بات کا علم ہے، وہ یہاں تک جانتا ہے کہ ہم راستے میں سندل خان کی بوتلوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے آئے ہیں۔ خان بابا تو شراب نہیں پیتا ہوگا؟ غزالہ نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو وہ بلا نوش لگتا ہے، جو خود نہ پیے وہ مہمانوں یا قیدیوں کو کیسے پلا سکتا ہے؟ میں ہنس پڑا۔ غضب خدا کا! غزالہ اپنے اضطراری رد عمل پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کی نورانی صورت اور شرعی لباس دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی باعمل عالم ہوگا، لیکن تم کچھ اور ہی بتا رہے ہو۔ خان بابا تو پھر بھی پہاڑی قبیلے کا سردار ہے۔ افغانستان میں لمبی اور شرعی لباس کی کچھ روایتی حیثیت ہو گئی ہے، میں نے کہا، اور قاضی، زاہد اور رند سب ہی کا ایک حلیہ ملے گا۔ لباس وضاقتہ سے کسی کے بارے میں کچھ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگا۔ شنگاریوں میں مجھے ابھی تک کوئی بے ریش مرد نظر نہیں آیا ہے۔ ویرا نے ندیدے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ہی ایک بوتل کھول لی۔ پانی کا جگ گلاسوں سمیت پہلے سے موجود تھا۔ وہ 2 ڈبل بناتے ہوئے بولی، ایسے موسم میں بوتل کا دیدار کرتے رہنا کفران نعمت ہے، پینے کے بعد کھیل میں لطف آئے گا۔ تم نے یہ بہت زبردست کیا ہے، اس طرح قید کی بوریت کم ہو جائے گی۔ تم چاہو تو مزید لطف پیدا کرنے کے لیے سندل خان کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ سلطان شاہ جل کر بولا۔ تم بلا وجہ سلگتے رہو۔ ویرا اپنے لب تر کرتے ہوئے ہنسی۔ یہ دیکھو، میرے خدا نے مجھے ان ویران پہاڑوں میں بھی اپنا شوق پورا کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ میری طلب کی سچائی نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا ایک ہی ہے، وہ میرا یا تمہارا نہیں بلکہ سب کا ہے، پروردگار ہے۔ سلطان شاہ کو ویرا کے اقتداء پر غصہ آ گیا۔ اس نے یہ نعمت نہیں بھیجی ہے بلکہ تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑی ہے۔ جب وہ اس رسی کو ایک خفیف سا جھٹکا دے گا تو تمہاری آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابل پڑیں گی، اور میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے ڈر تھا کہ سلطان شاہ جوش خطابت میں توحید اور ثلیث کے مسئلے پر بولنا نہ شروع کر دے۔ اس وقت تک ویرا فردانہ بنی ہوئی تھی اور اسلام کی دعوے دار بن کر اپنا کردار بخوبی ادا کرتی چلی آ رہی تھی۔ باہمی چپکلش کے نتیجے میں کسی انکشاف سے گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ ابتدا میں غزالہ میری پارٹنر تھی، سلطان شاہ ویرا کے ساتھ تھا۔ نوک جھونک کے بعد سلطان شاہ کی کھوپڑی میں ابال برقرار رہا۔ ویرا نے اسے کئی غلط چالوں پر ٹوکا، لیکن سلطان شاہ کا کھیل بگڑتا ہی چلا گیا۔ آخر ویرا نے اکتائے ہوئے انداز میں اپنے پتے پھینک دیے۔ ہمیں جاڑوں کے موسم میں یہاں آنا چاہیے تھا، اس نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ بعض لوگوں کے لیے آج کل کا معتدل موسم بھی سخت ناسازگار ہے۔ گرمی لگتی ہے تو سارے بخارات دماغ میں چڑھ جاتے ہیں۔ یہ حد سے بڑھ رہی ہے۔ سلطان شاہ مجھ سے مخاطب ہو کر گرایا۔ اسے خاموش رکھو ورنہ بات بہت بڑھ جائے گی، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نمایاں تھے۔ مجھے کون خاموش کرے گا؟ ویرا نے گرا کر آنکھ مارتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ میں خود بھی بولے مردوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی، کیا پتا کب گراتے گراتے اچانک دانت مار بیٹھے۔ سلطان شاہ نے کوئی تلخ جواب دینا چاہا، لیکن غصے کی زیادتی کی وجہ سے الفاظ اس کے دانے میں ہی گڈ مڈ ہو کر رہ گئے۔ ان مضحکہ خیز اور بے معنی آوازوں پر میں نے بہت مشکل سے اپنے بے ساختہ کہے کو روکا تھا۔ غزالہ بہت محبت اور نرمی سے سلطان شاہ کا بازو تھام کر اسے دوسرے تخت کی طرف لے گئی۔ بعض اوقات تم اس کے ساتھ بہت زیادتی کر بیٹھتی ہو۔ ان دونوں کے دور نکل جانے کے بعد میں نے نیچی آواز میں ویرا کو ملامت کرتے ہوئے کہا، یہاں ہمیں ایسی رنجشوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، میں تھوڑی دیر بعد اسے منا لوں گی۔ دراصل وہ بات بے بات چڑھنے لگتا ہے، اس لیے اسے چڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ اس بے کیف قید میں یہی تو ایک رنگینی ہے۔ اگر سلطان شاہ بھی تمہارے ساتھ روانہ کر دیا گیا تو میرے لیے یہاں وقت کاٹنا دشوار ہو جائے گا۔ حالات نے ایک دم ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ہم ڈان کوانگ فو کے آدمیوں کو بالکل بھول گئے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں شہر کے ہر گوشے میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ میں نے اسی نیچی آواز میں کہا، یہاں سے واپسی کی نوبت آئے گی تو ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے گا۔ فی الحال ان فضول باتوں میں سر نہ کھپاؤ اور اس دھیمے انداز میں مجھے وہ سب بتاتے چلے جاؤ جو خان بابا کے ذریعے تمہارے علم میں آیا ہے۔ اس وقت قرب و جوار میں ان کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ جنت گل اور اس کے خاندان کے بارے میں پائندہ گل نے جو کچھ کہا وہ حیران کن اور سنسنی خیز ضرور تھا، لیکن
لیکن اس کا ہماری قید سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ ذکر سرے سے گول کرتے ہوئے گھنٹیوں والوں کی کہانی چھیڑ دی جو ویرا کے لیے متوقع ہونے کے باوجود دلچسپ تھی۔ گھنٹی کی آواز پر جس بے دردی سے چوطرفہ فائرنگ کی جاتی ہے، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خان بابا کے بہی خواہوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ میری روداد سن لینے کے بعد ویرا نے سرگوشیانہ آواز میں کہا، ہمارے لیے یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ شنگارا ویلی میں خان بابا ہی طاقت اور اختیار کا منبع نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے طاقتور حریف بھی موجود ہیں جو بظاہر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویرا کے آخری فکرے نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ گھنٹیوں والے جو بھی ہوں مقامی لوگ ہی ہوں گے، یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان میں ہماری کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیں اپنی موجودگی یا طاقت کا احساس دلا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کمال ہے اتنی موٹی سی بات ابھی تک تمہاری عقل میں نہیں آ سکی۔ اس وقت ساری اہمیت ہی ہماری ہے۔ عبد الرحیم خان کے قتل کے بعد خان بابا گوشہ نشین ہو کر عملاً سرداری سے دستبردار ہو چکا ہے۔ اس کے اندھے پیروکاروں نے اس کی سرداری کا برم رکھا ہوا ہے۔ جب تک وہ چھوٹے خان کے قتل کا انتقام نہیں لے لیتے، اپنے پورے اختیار کے ساتھ گھنٹیوں والوں کا پیچھا نہیں کر سکتا۔ اسے کمزور پا کر اس کے حریفوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ شاید وہ خان بابا کا انتقام پورا ہونے سے پہلے اسے معزول کر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ خان بابا کے خلاف کسی بھی بغاوت کے لیے یہ وقت بہت سازگار ہے۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ شاید ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمیں جنت گل کا گھیراؤ کرنے کے لیے شنگارا ویلی لایا گیا ہے، اسی لیے انہوں نے ہمارے سفر کے 3 اہم ترین مرحلوں پر گھنٹیاں بجا کر خان بابا کے وفاداروں کے ساتھ ہمیں بھی وارننگ دی ہے کہ ہم اقتدار کی ہوس کی اس جنگ سے دور رہیں جب تک کہ خان بابا تمہیں داؤ پر لگانے پر تل گیا ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا، لیکن ہم ان اطراف میں اجنبی ہیں۔ گھنٹی والوں کی وارننگ ہمارے لیے کیسے قابل فہم ہو سکتی ہے؟ اگر تمہارا یہ نظریہ درست ہے کہ گھنٹیوں والے ہم کو جنت گل کا پیچھا کرنے سے روک کر خان بابا کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، تو تم میری ایک بات لکھ کر رکھ لو، وہ بہت جلد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکیں۔ ہو سکتا ہے، اس نے میری بات کو اہمیت دیے بغیر کہا، ان کے لیے سہل راستہ یہ ہوگا کہ جب تم کابل کے ارادے سے یہاں سے نکلو تو وہ راستے میں کہیں بھی حملہ کر کے پورے کارواں کو صاف کر دیں۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ چیخا سرائے سے یہاں تک پورا راستہ ایسی گریلا کاروائیوں کے لیے بہت سازگار ہے۔ خان بابا تو کل ہی مجھے کابل کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ غنیمت ہے کہ میں نے اس سے 2-3 روز تک آرام کرنے کی مہلت مانگ لی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک صورتحال خاصی صاف ہو جائے گی۔ اب ہمیں ہر قدم پر اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی۔ اندازے یا فیصلے کی ذرا سی غلطی ہم چاروں کو جہنم واصل کروا دے گی۔ تم لوگ مسلسل کیا باتیں کیے جا رہے ہو؟ غزالہ کی آواز نے ہم دونوں کو بری طرح چونکا دیا۔ وہ سلطان شاہ کو اس کے تختہ پر چھوڑ کر خاموشی سے ہماری طرف لوٹ آئی تھی۔ آپس کی باتیں ہیں، چاہو تو تم بھی شامل ہو سکتی ہو، ویرا نے خوش دلی سے کہا۔ سلطان شاہ کو خون کھول رہا ہے، اس نے بتایا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اب تم اس کے خلاف ڈینی کے کان بھرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے بہت مشکل سے اسے دوبارہ ادھر آنے سے روکا ہے۔ غصے میں اس کی عقل واقعی خوب چلنے لگتی ہے، ویرا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں ڈینی سے کہہ رہی تھی کہ سلطان شاہ اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، اس لیے موقع ملتے ہی اسے کسی خطرناک چوٹی سے نیچے دھکیل دیا جانا چاہیے۔ یہاں کا قصہ یہیں دفن ہو جائے گا، لیکن ڈینی میری مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم سلطان شاہ کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکو گی، وہ تمہیں سگے بھائی کی طرح عزیز ہے۔ غزالہ حیرت اور صدمے سے منہ پھاڑے ویرا کی بل بدی بکواس سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے ملامت امیز بے چینی جھلک رہی تھی، جیسے اسے ویرا سے ایسی سنگ دلی کی امید نہ رہی ہو۔ اس کے یاقوتی ہونٹوں کے گوشے پھرتے جذبات سے کپکپا رہے تھے۔ پھر جب اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی چمکنے لگی تو میں اپنی خاموشی برقرار نہ رکھ سکا۔ سلطان شاہ کا دماغ خراب ہے اور یہ بھی نری بکواس کر رہی ہے۔ ہم یہاں کے خطرناک حالات پر غور و خوض کر رہے تھے، موقع پا کر یہ تمہیں بھی بریف کر دے گی۔ اس بار ہم بہت برے پھنسے ہیں۔ غزالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنکھوں کی نمی کو خوش کرتے ہوئے ویرا سے کہا، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم سلطان شاہ کے بارے میں ایسے بے رحمانہ انداز میں سوچو گی۔ وہ واقعی اپنے بھائی کی طرح عزیز ہے، لیکن تھوڑا سا کریک بھی ہے، ویرا تیزی سے بولی۔ اس سے کہو کہ وہ میرے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں نہ سوچا کرے، ورنہ اس کی ننھی سی کھوپڑی کسی خودکار بم کی طرح ایک دن اچانک پھٹ جائے گی۔ اب تم اسی کے پاس لوٹ جاؤ، میں نے غزالہ کو پچکارتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے دماغ میں شیطان گھس
گھسا ہوا ہے، وہ سوچے گا کہ تم بھی اس کے خلاف ہونے والی سازش میں شامل ہو گئی ہو۔ ہم دونوں بھی تھوڑی سی پینے کے بعد ادھر ہی آتے ہیں تاکہ ان دونوں میں صلح صفائی کرائی جا سکے۔ غزالہ نے بے چو چرا کیے واپس چلی گئی اور ہم دونوں نے اپنے اپنے گلاس اٹھا لیے۔ دیر سے کیے جانے والے مرغن اور شکیل ناشتے نے ہم چاروں کو دوپہر کے کھانے کی ضرورت سے بے نیاز کر دیا تھا۔ جب اشتہا انگیز کھانوں سے لدے ہوئے تھال لائے گئے تو میں نے انہیں جوں کا تون لوٹانا چاہا، لیکن ویرا نے ایک تھال میں سے بنے ہوئے گوشت کی کاب نکال لی۔ ریشے سے آری لذیذ اور گلے ہوئے گوشت نے ویرا کو پاگل کیا ہوا تھا۔ اس وقت تک وہ سلطان شاہ کو منا چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ سے گوشت کا ایک پارچہ اسے کھلایا، پھر اس کاب کی مدد سے اپنی شراب کا نشہ دو آتشہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران میں غزالہ اور سلطان شاہ کو شنگارا ویلی کے خطرناک حالات کے بارے میں بریف کیا جا چکا تھا اور سب ہی اس بارے میں فکر مند تھے۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم چاروں کو شرف آباد والے فلیٹ سے اغوا کرنے کے بعد ایک ایسے آتش فشاں کے دانے پر باندھ کر بٹھا دیا گیا ہو جو کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا۔ شنگارا ویلی میں پائندہ گل کے خلاف جو سازش پروان چڑھ رہی تھی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے حیران کن تھی۔ کسی بھی حکمران کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے متبادل قیادت کو سامنے لایا جائے اور لوگ اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے مخالف دھڑے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیں، لیکن شنگارا ویلی میں معاملہ ہی بالکل الٹا تھا۔ گینٹی والوں کی تحریک موجود تھی، وہ اہم مواقع پر فعال ہو کر سردار پائندہ گل کے وفاداروں کو چیلنج بھی کر رہے تھے، لیکن ان کے سربراہ کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ متبادل قائد کے علاوہ وہ کون سا عنصر تھا جس نے کچھ لوگوں کو پائندہ گل کے خلاف صف آرا ہونے پر آمادہ کر لیا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے گینٹیوں والے صرف پائندہ گل کو اکھاڑ پھینکنے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ اس کے بعد شنگارا ویلی کی حکمرانی جس کے بھی قبضے میں آئے اس سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ آزاد فطرت اور روایت پرست قبائلیوں کا وہ رویہ ہر اعتبار سے ناقابل فہم تھا۔ کسی قائد کے بغیر لوگوں کا بغاوت پر آمادہ ہونا اس کے لیے کسی بھی بہت بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا، لیکن وہ مسائل ان کے اپنے تھے۔ میرے لیے تشویش کی بات یہ تھی کہ ہم لوگ وہاں آ کر پھنس چکے تھے۔ سب سے امید افزا امکان وہی رہ گیا تھا جس کی نشاندہی خود سردار پائندہ گل نے کی تھی، یعنی ہمارا اس کے مخالفین سے ہو جاتا اور پھر ہم ان سے ساز باز کر کے وہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے۔ پائندہ گل ایک گرگے براں دید تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے مخالفین ہمیں شنگارا ویلی سے نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے ہماری نقل و حرکت پر پابندی لگا کر ہمیں اسی کمرے تک محدود کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پائندہ گل کے وفاداروں سے بری ہوئی اس حویلی میں مخالف گروہ کا کوئی آدمی کس طرح داخل ہو سکے گا۔ ہماری آرزو اور گینٹیوں والوں کی خواہش اپنی جگہ، لیکن بظاہر اس کے پورے ہونے کے آثار بہت موہوم اور تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہمارے پاس کوئی مصروفیت نہیں تھی، اس لیے ہم تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسی مسئلے پر سر کھپاتے رہے۔ باتوں کا ایک دور ختم ہوتا، پھر کسی کو کوئی نئی بات سوجتی اور دوبارہ پورے جوش و خروش سے بحث کا نیا سلسلہ چل پڑتا، لیکن ہر بار آخر میں ہم خود اسی بند دروازے کے سامنے پاتے جس میں ہم محصور تھے۔ باہر ہونے والی دھواں دار بارش کا سلسلہ موقوف ہونے کے بعد وہاں تیز دھوپ بھی چمکنے لگی۔ باہر سے آنے والی روشنی سے ہمارے کمرے میں اس قدر اجالا پھیل گیا کہ مشعل کی روشنی قطعی غیر ضروری ہو کر رہ گئی اور ہم نے اسے گل کر دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باہر شام کا دھندل کا پھیلنے لگا جو بہت تیزی کے ساتھ اندھیرے میں معدوم ہوتا چلا گیا۔ ویرا کے اشارے پر سلطان شاہ نے مشعلیں روشن کر دی۔ اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی سندل خان ایک آدمی کے ساتھ ہمارے کمرے میں آ موجود ہوا۔ اس کا ساتھی ایک ٹوکری چھوڑ کر فوراً واپس لوٹ گیا۔ سندل خان نے آتے ہی زبانی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ یہ دیگر بات ہے کہ اس نے ہم میں سے کسی سے ہاتھ ملانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں فوراً ہی اسے لے کر ایک خالی تخت پر بیٹھ گیا۔ ویرا غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ الگ تخت پر بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے سامنے سے مے نوشی کے لوازم سجائے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی لمحے شام کا پہلا پیگ پینے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ آج خان بابا سے تمہاری ملاقات کیسی رہی؟ سندل خان نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کابل کے سفر کا حکم ملا ہے، کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے جوابی سوال داغ دیا۔ خان بابا کم گو آدمی ہے اور ہم اس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ جو کچھ اس نے کہا وہ میں نے سن لیا، مگر میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ تم کو 2-3 دن بعد کابل روانہ ہونا ہے اور خان بابا نے تمہیں گینٹی والوں کی بدماشی کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ ہاں، میں نے اقرار کیا، اس میں کوئی راز کی بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ اس بارے میں ضرورت سے زیادہ احتیاط سے کام لیتے رہے ہو۔ دھواں دار فائرنگ سے ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ خان بابا کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب میرا ذہن بالکل
بالکل صاف ہو گیا ہے۔ خان بابا نے اس بارے میں میرے سوال کا برا نہیں مانا تھا۔ خان بابا عظیم ہے، وہ پال بھر میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم نے اس کے حکم کے غلام ہیں، وہ ہنس کر بولا۔ پھر اچانک ہی ویرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرزانہ خانم، تم وہاں بیٹھ کر ان پارساؤں کا ایمان کیوں آزما رہی ہو؟ سارا ساز و سامان لے کر ادھر ہی کیوں نہیں آ جاتی؟ میں بھی ٹوکری میں اپنا مال لے آیا ہوں، مل بیٹھ کر پینے میں کچھ عجیب سی لطف آتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ساتھ دینے والی ایک عورت بھی ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دنیا کے سارے ہی مرد پینے کے بعد ایک جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں، ان میں دشمنوں کی سرکوبی اور عورتوں کی رنگین کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم نے تجربے کی بات کی ہے، ہر شرابی اپنی کامرانیوں کے قصے سنانے پر اصرار کرتا ہے، اور شنگاری مرد تو خدا کی پناہ۔ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان میں سے بہتیرے میرے بچپن کے ساتھی ہیں، لیکن نشے کی حالت میں وہ کاٹھ کے الو کی طرح خوش ہو کر رہ جاتے ہیں، بولنا چالنا بھول کر خالی خالی نظروں سے کسی ایک سمت میں دیکھنے لگتے ہیں اور پھر ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنی بات سنانے کے لیے عام طور پر انہیں جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ راستے میں نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے ساتھ شراب پی تھی، اور بخدا فرزانہ کے ساتھ پینے میں لطف آ گیا تھا۔ تم لوگ چلے گئے تو میں ان محفلوں کو برسوں یاد رکھوں گا۔ وہ پینے سے پہلے ہی ترنگ میں آیا ہوا تھا۔ ان حسرتوں سے بچنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ 2 نہیں، تم 4 کام بتاؤ، وہ متجسس انداز میں میری طرف جھکایا۔ تم فرزانہ کے ساتھ میں نوشی میں لطف آتا ہے، اس لیے ہم تم دونوں کو یہاں چھوڑنے پر آمادہ ہیں۔ تم ہمارا بندوبست کسی اور کمرے میں کروا دو، میں نے سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ دوسرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے واپس لوٹے تو تم فرزانہ کی ممی بنا کر اسے یہیں روک لینا۔ ممی؟ سندل خان نے حیرت سے دہرایا۔ مگر کس کی ممی؟ شنگاری غیر قبیلے کی عورتوں سے شادی تو کر سکتے ہیں، مگر انہیں یہاں نہیں رکھ سکتے۔ فرزانہ کو کون اپنے بچوں کی ممی بنائے گا؟ سلطان شاہ کے حلق سے ایک بے ساختہ کہا ابل پڑا، اور وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے بولا، برادر سندل خان، تم باقی پکے شنگاری ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ پٹھان کی کھوپڑی میں کوئی بات ایک بار گھس جائے تو اس کا باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تم نے فرزانہ کو اپنی نہیں کسی اور ہی کی بیوی بنانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ڈینی نے بچے پالنے والی ممی کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ فرعونوں والی ممی کی بات کر رہا تھا۔ تم فرزانہ کو مار کر مسالوں میں اس طرح جما سکتے ہو کہ یہ ہمیشہ اسی طرح تر و تازہ نظر آئے گی، اسے دیکھتے دیکھتے اکتا جاؤ تو کسی گاٹی میں لڑکا دینا۔ سندل خان نے خفت آمیز انداز میں زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ میرا ہمارے ساتھ ہی آ بیٹھی۔ سلطان شاہ نے دوبارہ ہانک لگائی۔ فرزانہ بھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں یاد کر رہی تھی، شاید اسے تمہاری مردانگی پسند آ گئی ہے، کئی بار تمہاری تعریف بھی کر چکی ہے۔ اس وقت تک سندل خان سلطان شاہ کا مذاق سمجھ چکا تھا۔ وہ بدستور ہنستے ہوئے بولا، اپنے لب و لہجے سے تو تم بھی پٹھان معلوم ہوتے ہو، کمال ہے کہ تم عورتوں سے بھی ایسا کھلا کھلا مذاق کر لیتے ہو۔ یہ بس چند گز کے فرق سے پٹھان ہوتے رہ گیا۔ بیرا نے منہ بنا کر کہا، ہری پور کے علاقے سے ذرا آگے پیدا ہوا ہوتا تو یہ بھی تمہارے خان بابا کی طرح کڑک پٹھان ہوتا۔ خان بابا کا نام درمیان میں مت لاؤ۔ سندل خان یک بے یک سنجیدہ ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے سردار کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ 1000 سلطان شاہ مل کر بھی ایک خان بابا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اوہ، تم برا مان گئے، ویرا جلدی سے بولی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں آئندہ محتاط رہوں گی۔ ویرا کی ایک غیر محتاط تبصرے کی وجہ سے خوشگوار فضا میں چند لمحوں کے لیے تناؤ پیدا ہو گیا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ تینوں کے لیے گلاس تیار کیے اور خاموشی سے ہی پینے کی ابتدا ہوئی۔ میں نے اپنے اور ویرا کے لیے سگریٹ سلگائی تو سندل خان اچانک بول پڑا، تم نے اپنے ساتھ فرزانہ کو بھی سگریٹ پینی سکھا دیا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں سکھا سکتا۔ میں نے ایک کش لے کر کہا، میری اور اس کی ملاقات ہوئی تو یہ سگریٹ نوشی کی عادی تھی، شراب تو شاید اس نے پیدا ہوتے ہی پینی شروع کر دی تھی۔ تمہیں اس کے بارے میں اس قدر مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، سندل خان نے کہا۔ ڈینی درست کہہ رہا ہے، ویرا نے فوراً میری حمایت کرتے ہوئے کہا۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی مجھے برانڈی کے 2 چمچ پلائے گئے تھے اور وہ میری پہلی غذا تھی۔ شاید میری وہ طلب آج تک اپنی جگہ برقرار ہے۔ یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا کہ سبقت اللہ چیگا سرائے سے واپس چلا گیا۔ وہ عورتوں سے بہت بدکتا ہے، اور پھر فرزانہ کی شراب اور سگریٹ نوشی تو وہ بالکل بھی برداشت نہ کرتا۔ وہ بولا، لیکن ہمیں اغوا کرنے والوں میں شاید وہی پیش تھا۔ میں نے طنز سے کہا، ہاں وہ ہمارا پارٹی لیڈر تھا، اس کے چلے جانے کے بعد ہی میں نے معاملات سنبھالے تھے۔ اس کا جانا ہمارے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی بہتر ثابت ہوا کہ تم کسی بدمزگی کے بغیر ہمیں بہت کامیابی سے گالان کی بستی میں لے آئے، پھر تمہیں فرزانہ جیسی شاندار عورت سے بھی دوستی کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے فوراً ہی میری تصحیح کرنی ضروری سمجھی، نہیں، میری تم میں سے کسی کی دوستی نہیں ہے، بس تم واقفیت یا شناسائی کہہ سکتے ہو۔ دوستی یا دشمنی کا فیصلہ تمہارے
تمہارے کابل سے واپسی پر ہوگا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ہم پر دوستوں سے زیادہ مہربان ہو، ہمارے ساتھ گل مل کر باتیں کرتے ہو لیکن دوستی سے انکاری ہو؟ ایک ساتھ کھانے پینے کے بعد دوستی میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ شراب خانوں میں بہت سے لوگ جمع ہو کر شراب پیتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے پیسوں سے خرید کر پیتے ہیں۔ یہاں تو تم ہماری پرتکلف میزبانی کر رہے ہو، یہ ہماری روایت ہے، ہم اپنے دشمن کو بھی بھوکا نہیں مارتے۔ ابھی تک ہم تمہیں کھلا پلا رہے ہیں لیکن ہم نے تمہارا نمک تک نہیں چکھا ہے، یہی ہماری دوستی اور دشمنی کی کسوٹی ہے۔ خان بابا کی خواہش ہو تو ہم کتوں کے ساتھ بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ میں نے اس کھلی اجازت کی روشنی میں ہی تم کو چیخا سرائے میں اپنے دسترخوان میں شریک کیا تھا، لیکن خان بابا نے تم سے ایک پیالی پانی کو بھی نہیں پوچھا ہوگا۔ ہاں مجھے حیرت ہوئی تھی، میں نے کہا تم نے راستے میں ہمیں حلق تک شراب پلائی تھی لیکن خان بابا نے مجھ سے جھوٹوں بھی نہ پوچھا، حالانکہ وہ خود واڈکا پیتا رہا اور وہاں بوتل بھی موجود تھی۔ بس شنگارا ویلی کے سردار اور عام آدمی میں یہی فرق ہے، وہ بولا۔ لیکن تم عام آدمی تو نہیں معلوم ہوتے، میں نے اس کی انا کو ابارنے کے لیے کہا۔ خان بابا تم سے خلوت میں باتیں کر رہا تھا، عام شنگاری تو تمہارا احترام کرتے ہیں، تم خان بابا کے مقربین میں سے معلوم ہوتے ہو، اس نے تم سے بھی خلوت میں باتیں کی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہمارے بارے میں کیا کہتے ہو؟ باتوں میں تم سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ ویرا مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو بتاؤ کہ ہم پر گھومنے پھرنے کی پابندی ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے آدمیوں کی نگرانی میں ہمیں پورے گالان کی سیر کرا دی جائے؟ گالان کی سیر؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہاں رکھا ہی کیا ہے جس کی سیر کرو گی؟ حویلی سے پہلے نظر آنے والی آبادی بہت شاندار ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا ہر مکان قابل دید ہوگا، تم لوگ ادھر نہیں جا سکتے۔ سندل خان نے ویرا کی بات کاٹ کر کہا، گالان سردار کا رہائشی علاقہ ہے، وہ اپنے تمام لشکریوں اور جرگے کے ساتھ اس حویلی میں رہتا ہے اور اس کے سارے رشتہ دار اس آبادی میں رہتے ہیں جس کا تم ذکر کر رہی ہو۔ اس آبادی میں باہر والوں کا داخلہ منع ہے، بے پردگی کا معاملہ ہو تو تم صرف مجھے اور غزالہ کو وہاں لے جا سکتے ہو، مرد یہیں رہیں گے، باہر والی عورتیں بھی وہاں نہیں جا سکتی، انہیں دیکھ کر گالان والیاں بگڑ سکتی ہیں، تمہارے لباس، بال، چال ڈال یا کسی بھی بات سے ان کے ذہنوں میں فتور پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ اس برے وقت سے ڈرتے ہیں جب گالان والیاں رات کے اندھیرے میں اپنے مردوں کے کانوں میں انوکھی سرگوشیاں کرنے لگیں۔ آبادی نہ صحیح، وہ اونٹ یا زرافے کی گردن جیسی پہاڑی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ویرا مصر رہی۔ نادانی کی باتیں نہ کرو، وہ ہنس کر بولا، ادھر جانے کے نام سے شنگاری تک لرزہ براندام ہو جاتے ہیں، وہاں خان بابا کے خاص محافظ جاتے ہیں یا پھر وہ مجرم لے جائے جاتے ہیں جنہیں اس چوٹی سے درے میں گرا کر موت کی سزا دینی ہوتی ہے۔ وہ تفریح کا نہیں، دہشت اور عبرت کا مقام ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔